السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 134 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو قابو پانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ زیر مطالعہ آیت کریمہ کی کاظمین الغیظ کے حصے کی تلاوت ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی اور سمجھنے کی اللہ کے حکم سے کوشش کی کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں اس میں پڑھا تھا کہ کاظم کا لفظی مطلب ہوتا ہے اونٹ کا جگالی کرنے سے رک جانا، اور دوسرا اس میں ہے بند دروازے کو بھی کہتے ہیں، اور کظیمہ اس سوئی کو کہتے ہیں جو کہ ترازو کے درمیان میں ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں۔ لہٰذا اس میں جو دو تین مفہوم ہمیں نظر آئے تھے، نمبر 1 اور جو انیشیل لیول کا مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ خاموش ہو جانا ہے اور اینگر کو اس طریقے سے آپ نے مینیج کرنا ہے، اور اس کی سب سے خوبصورت اگزامپل قرآن پاک کی اس آیت سے ہم نے لی تھی جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل حلقوں کو آ رہے ہوں گے اس گھبراہٹ میں، کاظمین، وہ اپنے اس گھبراہٹ کو اندر روک رہے ہوں گے، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو ایک اینگر مینجمنٹ ہے، لازمی بات ہے کہ وہ آپ کو اپنی اس جوش اور آپ کے اندر جو ابال ہے، جو کیفیات ہیں، ان پہ قابو پانے کا نام ہے، اور یہ ایک نیگیٹو ورچو ہے، یہ ایک پازیٹیو ورچو نہیں ہے۔ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، وہ کیفیت برداشت کرنی پڑے گی۔ تو جب اس سے اوپر جو ہم نے اس آیت کا کنیکشن دیکھا نا، تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشی میں بھی، جو آپ اپنی لائف میں نکلتے ہیں، دوسرے انسانوں کو دیتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، آپ کسی کوئی چیریٹی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں، آپ کسی انسان کے لیے کوئی نیکی کا سوچتے ہیں، آپ انٹریکشن کرتے ہیں، سوشلی انٹریکٹیو بندہ ہو گیا نا وہ بندہ۔ وہ خالی اپنے گھر میں تو بیٹھ کر نہیں خرچ کر سکتا نا، اس کو تو پھر ایکشن میں آنا پڑے گا۔ وہ ایکشن میں آئے گا تو ہی دوسرے انسانوں تک وہ اپنی ایفرٹس کو پہنچا سکتا ہے، اپنی انرجیز کو پہنچا سکتا ہے، یا اپنی ان تمام ریسورسز کو پہنچا سکتا ہے جو اللہ نے اس کو دیے ہیں۔ اب جب وہ سوشلی ایکٹیو بندہ ہو گیا تو پھر یہ ایک احتمال نہیں ہے، یہ ایک 100% شیور بات ہے کہ ہر بندہ آپ جیسا نہیں ہوتا۔ تو دو قسم کے پھر ہمارے سامنے ریاکشن لوگ آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ واضح طور پر غلط کر رہے ہیں، مطلب ناانصافی کر رہے ہیں، کسی کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں، کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بول رہے ہیں، آپ کا حق نہیں آپ کو دے رہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک نیکی کے سٹینڈرڈ کو وائلیٹ کرنا، غصہ چڑھتا ہے، ہر مومن کو چڑھے گا۔ لیکن کچھ چیزیں جو پرسنل ہیبٹس ہوتی ہیں، جس میں کوئی قباحت یا مذائقہ نہیں ہے، تو کہ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ جیسے برے صغیر پاک و ہند میں ہماری شادی، جو ہمارا ایک سوشل بیک گراؤنڈ ہے، یا جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، دلہن کی آپ کے گھر میں بہو آتی ہے، تو اس کو آپ کے مطابق گھر کی ساری چیزیں رکھنی چاہیے، آپ کے مطابق کھانا پکانا چاہیے، آپ کے مطابق اس کو کپڑے دھونے چاہیے، صفائیاں بھی ویسے ہی جیسے ساس نے کہا، کھانا بھی ویسے ہی جیسے ساس نے کہا۔ مطلب یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے اور دوسرا بندہ غلط ہے۔ اب اس چیز میں غصہ کب کیوں آتا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں، ایسا دوسرا بندہ نہیں کر رہا۔ تو اس صورت میں پھر کیا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کی عادت ہے کہ وہ پہلے سارے گھر کو صاف کرے گا پھر ناشتہ کرے گا۔ دوسری طرف اگر اس کی بہو آ گئی ہے اور وہ کہہ رہی کہ نہیں بھائی میں نے تو صبح اٹھ کے پہلے خود صاف ہونا ہے، ناشتہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں گھر کی صفائی کروں گی، تب ان دونوں میں کوئی قباحت نہیں، اور نہ ہی اللہ کی نظر میں ہمارے مقام میں کمی یا زیادتی ہو رہی ہے ان دونوں ہیبٹس کو اڈاپٹ کر کے۔ اگر کوئی بندہ سارا دن میں اپنے کچن کے برتن نہیں دھوتا اور شام کو جا کے دھوتا ہے، اگر کوئی روٹی پسند نہیں کرتا، چاول پسند کرتا ہے، کسی کو کالا رنگ نہیں پسند، کسی کو سفید پسند ہے، کوئی چارپائی پہ سونا پسند نہیں کرتا، میٹرس پہ سونا پسند کرتا ہے، تو یہ وہ پرسنل انڈیویجول ڈفرینسز ہیں جو کہ ایک معاشرے کا حسن ہے۔ لہٰذا ان دو چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک مومن جو ہوگا، جب اللہ کی حدود کی پامالی کی جا رہی ہوگی، وہاں پر وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہیں،
وہاں پہ غصے کے اظہار کو پسند کیا گیا ہے. کیسے اظہار؟ مثال کے طور پر آپ ان بندوں سے اپنے تعلق کو منیمائز کریں، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اللہ کی حدود کو واضح طور پہ توڑتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اس طرح سے گلنا اور ملنا افورڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے کنسیڈر ہوں گے. اس کی تفصیلات میں قرآن پاک کی میں ایک واقعہ اور ایک حدیث بتاؤں گی آپ کو. ہم نے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ ایک بستی تھی، ایلا نام تھا، جو کہ ایک دریا کے کنارے آباد تھی، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے سے منع کر دیا. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے احکامات کی واضح طور پر خلاف ورزی کی اور ہیلا جوئی کے ذریعے اپنی ان مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا. جب ہیلا جوئی کے ذریعے پکڑنا شروع کر دیا تو اب اس کو دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو مائنڈ یور اون بزنس، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی غصے کا اظہار نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ اس چیز کو ذہن میں ہی نہیں رکھا کہ یہ کچھ غلط کر رہے ہیں. وہ خود نہیں کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ بھی ویسے ہی گلتے ملتے رہے. جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے تھے، ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، اور پھر اگر انہوں نے ان کی بات سنی تو پھر سوشلی ان کے ساتھ انہوں نے بائیکاٹ کیا. ان کی شادیوں میں یا ان کے ساتھ برتھ ڈے پارٹیز میں، ان کے ساتھ پکنکس پارٹیز میں، اس طرح پارٹیز میں، پکنک پارٹیز میں، اس طرح سے ان کے گھروں میں نہیں آئے گئے. تو میں آج کے دور کی مثال دے رہی ہوں. تو یہ ہے، آپ لوگ اس چیز کو بڑے دھیان سے، یہ بالکل سلائٹ سا ڈفرینس تھا، ایک لطیف سی مارجن لائن تھی جو میں سمجھتی تھی کہ مجھے ڈسکس کرنی چاہیے، کہ غصہ اللہ کے لیے ایک مذموم چیز نہیں ہے، محمود چیز ہے. یعنی جو بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں بستی کو اٹھا کر زمین سے وہ آسمان پر لے کر جاؤ اور پھر دے مارو. حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ، وہاں پر تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک پلک جھپکنے کی دیر میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی. یو کین امیجن کہ اس بندے کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں فرشتوں کا سردار فرشتہ گواہی دے رہا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اس بستی کو اٹھا کر پہلے اس پہ مارو اور پھر ساری بستی کو الٹو. کیوں؟ اتنا کیوں؟ کیونکہ غیرت ایمانی اس کے اندر تھی ہی نہیں. اس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اللہ کے احکامات کی واضح طور پر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے 4 کمروں ایک حجرے میں بند ہو کے بس اللہ کی عبادت کیے چلے جا رہا ہے. تو پھر اس کی عبادت کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرسنل 1-on-1 بیسس پہ جو بات ہو رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے مسائل جنم لے لیتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی آپ کی سیٹ پر بیٹھ گیا، کسی نے آپ کی چیز کھا لی، کسی نے آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا، کسی نے آپ پہ ظلم کر دیا، معاف کر دیجئے. اور عفو کا لفظی مطلب ہوتا ہے مٹا دینا. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے غصے کو قابو رکھنا ہے. اس بات کو بہت دھیان سے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اینگر مینجمنٹ میں یہ دو پارٹس ہیں. اف اٹ از ٹو بی ہیلدی، اگر آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور آپ کا غصہ ایک ہیلدی غصہ ہے اور آپ نے اپنی ہیلتھ کو بھی خراب نہیں کرنا، کیونکہ ایک نیگیٹو ورچو ہے. آپ اپنے آپ پہ جب قابو پاتے ہیں تو آپ کو پھر آپ کی جو باڈی ہے اس کو ریلیکس کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کے مائنڈ میں وہ غصہ رہے گا، آپ اپنے دل میں اس بندے کے خلاف نفرت رکھیں گے، تو پھر آپ نے اس غصے کو دبایا نہیں، آپ نے اس غصے کا نقصان خود کو پہنچانا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر ایک عاطفی فشاں بنے گا. وہ آپ کو آپ جب بھی دوبارہ سے اگلی دفعہ اس بندے کے ساتھ آپ انٹریکشن کرنے لگیں گے اور آپ کو اس کی پچھلی ساری ہسٹری یاد آ جائے گی، جیسا کہ کسی نے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے فلم چلا دی ہو. پھر آپ کہیں گے اس بندے کو اس وقت بھی معاف کیا تھا، اس وقت بھی معاف کیا تھا، اس وقت بھی معاف کیا تھا، اب تو نہیں چھوڑنا. یہ ہر وقت اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر معاف کرنا ہے تو پھر بدلہ کس سے لینا ہے؟ اس بندے سے نہیں لینا، کیونکہ اس نے تو بدلنا نہیں. آپ تو بدلنے کی کوشش تو آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو لائف میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ کانٹے ہیں. یاد رکھیے گا کانٹوں نے چبھنا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کانٹے کو پکڑیں اور آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ آپ کو روزانہ کی بیس پہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھنا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ اٹیم کرنا سیکھنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. یہ آپ کی گرومنگ ہو رہی ہے پرسنالٹی کی. اور اگر آپ صرف پڑھ کے نکل جائیں آگے اور کبھی بھی بیٹھ کے نہ سوچیں کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو میں برداشت نہیں کرتی،
اب حضرت معاذ کی حدیث سب کو ہی پتہ ہے، سب نے ہی پڑھی اور سنی ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تھا، غصے میں تھا، شدید غصہ آیا ہوا تھا اس کو، آپ نے فرمایا مجھے ایک ایسے کلمے کا پتہ ہے اگر وہ یہ ادا کر لے اپنی زبان سے تو اس کا غصہ چلا جائے، جاتا رہے۔ وہ پوچھا گیا کہ وہ کلمہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کلمہ ادا کر لینا اس کو اس غصے سے نجات دے دے گا۔ اب جو دوسری چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ورچو ہے، بہت ہی خوبصورت نیکی ہے، بہت ہی خوبصورت اخلاقی اعلیٰ اخلاقی عادت ہے کہ آپ کو قدرت تھی، آپ انتقام لے سکتے تھے، آپ غیظ و غضب کے اظہار کی کرنے پر قادر تھے، غصہ دلا دینے والی بات پہ خاموش ہو جاتے، لیکن آپ خاموش ہو گئے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جس شخص نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا تو اللہ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھرے گا۔ تو پھر فرمایا کہ جس نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ اظہار پر قادر تھا، اللہ اس کو اختیار دے گا ساری مخلوقات کے سامنے کہ وہ جس حور کو چاہے منتخب کرے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو داود کی حدیث ہے، پہلوان کون ہے پاورفل انسان جس کو کہ آپ بہت بگ اور بہت عظیم الشان پہلوان سمجھتے ہیں؟ صحابہ نے کہا وہ جو دوسروں کو پچھاڑے۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو میں رکھے۔ غصے کے وقت نفس پہ قابو رکھنے والا بندہ کمال ہو گئی، کیا بات ہے، اتنی اس کا سیلف کنٹرول۔ تو جو خود کو قابو کرتا ہے پہلوان تو اصل میں وہ ہے، کیونکہ ہمارے اندر کی جو وحشی فورسز ہیں اگر ہم اس کے اوپر سوار ہوں تو ہم اس کو کسی جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ان وحشی فورسز کو ہم اپنے اوپر سوار کر لیں تو جدھر وہ چاہیں گے ہم تو پھر ادھر بھاگیں گے، ہمارا اختیار تو نہ ہوا۔ تو اس لیے پہلوان وہ ہے جو خود پہ قابو پائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غصے کو دور کیا اللہ اسے عذاب سے دور کرے گا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ عز و جل کہ غصے کو کون سی چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نہ غصہ کرو، جب تم غصہ نہیں کرو گے تو اللہ کو بھی تم پہ غصہ نہیں آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو درداء بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، سبحان اللہ۔ اور معاف کر دینے کے بعد تو ایک بہت ہی خوبصورت اخلاقی عادت کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دینے والی عادت ہے۔ ہم جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب کوئی شب قدر پالے تو کیا دعا کرے، والعافین عن الناس میں کیا روٹ ہے؟ عین، فا اور واو۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اس میں کتنی دفعہ عفو کا لفظ آیا ہے؟ اللہ تو عفو، تو معاف کر دینے والا ہے، تو گناہوں کے اثرات کو بھی مٹا دیتا ہے اور ان کو ہمارے دلوں سے بھی محو کر دیتا ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو رمضان کریم ہماری دروازوں پہ الحمدللہ دستک دے رہا ہے۔ اگر اللہ سے معافی کی طلبگار ہیں ہم میری پیاری بہنوں تو پھر اپنے دل سے سب کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مؤمنین بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلِهَا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے، لیکن جس نے عفو کر دیا، جس نے مٹا دیا، جس نے معاف کر دیا، اور خالی معاف ہی نہیں کیا، جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کے بیڈ روش سے، اس کے بیڈ مینر سے اس کی اصلاح کر دی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ نے اس کو معاف کر دیا اور بعد میں سمجھانے کی کوشش کی کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس کی مزدوری اللہ نے دینی ہے اتنے بڑے کام کی۔ وَعَلَى مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا کسی برائی پر، کسی زیادتی پر، ایک نیگیٹو ورچو ہے، خود کو روکنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اگر کسی کو وامٹ آ رہی ہو تو دل کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس پہ
قابو ڈال کر زبان بند کر کے چپ کر کے آپ بیٹھے ہوتے ہیں. معاف کر دو. یہ بہت ہمت کے کام ہے. جس نے اپنے اوپر قابو پایا یقیناً وہ بہت باہمت، بہت پہلوان شخص ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حیائی کی باتیں طبعاً ناپسند کرتے تھے، تکلف سے بات نہیں کرتے تھے، بازاروں میں بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر فرماتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی زیادتی کی گئی، میں نے کبھی آپ کو زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنی پرسنل بات کریں گے بشرطے کہ اللہ کی حدود نہ پامال کی جائیں. جب اللہ کی حد پامال کی جاتی تو آپ اس پر غضبناک ہوتے. تو مطلب کیا ہوا کہ غصہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اس پہ روکیں، لیکن جہاں پر غصہ کرنے کا اللہ کو پسند ہے وہاں پہ غصہ کرنا اللہ پہ آپ اس کا بھی اجر پائیں گے. جب اللہ کی حدود شکن کی جائیں اور آپ کہیں کوئی بات نہیں، آپ کہیں پہ بے حیائی ہوتی ہوئی دیکھیں تو آپ کہیں کوئی بات نہیں، تو پھر یہ باتیں تو آپ کے اندر کی غیرت ایمانی پہ کویسچن اٹھاتی ہیں کہ آپ کو غیرت ہی نہیں کہ آپ کے ایمان کے اوپر اتنی بات، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ اسلام کی حدود کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. آپ کو جب بھی دو باتوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان راستے کو انتخاب کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کو اختیار فرماتے بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں نے ابتدا میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے، یا رسول اللہ مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے. آپ نے فرمایا اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو، اور ایک اور حدیث میں ہے اس کو معاف کر دو. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنا یہ فضیلت والے اعمال میں سے ہیں. واللہ یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ جس کو اس کی توفیق دے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ نے اس کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، جس نے اللہ کے پاس کوئی بھی نیکی بھیجی ہو وہ آگے بڑھے، اور صرف وہ شخص آگے بڑھے گا جس نے کسی کی خطا معاف کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ احسان کرنا ہے، معاشرے کے بیلنس کو صحیح رکھنا ہے، دوسرے انسانوں کو معاف کر دینا ہے، دوسرے انسانوں کے خطاؤں سے درگزر فرمانا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ غصے میں آ کر جو غلط ہو رہا ہے، مثال دے رہی ہوں نا آپ کو، دیکھیں ایک بندہ غلط کر رہا ہے اور آپ اس کے جواب میں اچھا کریں گے تو جو بیلنس خراب ہو رہا ہے وہ درست ہو جائے گا. اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے اور دوسرا بندہ بھی غلط کر رہا ہے تو معاشرے میں برائی زیادہ ہوگی اور نیکی اور اچھائی وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوگی، وہ ایکسٹنکٹ ہو جائے گی. تو یہی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، ان کے کردار میں یہ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے کہ الجھنا نہیں، اپنی ڈگنیٹی کو لو نہیں کرنا. کیونکہ اگر کوئی شخص آپ پر بہت زیادہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے، غصہ آتا ہے آپ کو، تو معاف کر دیں، اعراض کریں، کوشش کریں کہ وہ سچویشن ایوائڈ کر جائیں، اس بندے کو آپ ایوائڈ کر جائیں جس کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ہیں، جس کی پریزنس میں آپ کو غصہ آتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فَأَعْرِضُوا، جیسا کہ یہود و نصارہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد منافقین تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الجھو، ان کے ساتھ جھگڑو، ان کی بحث کا جواب بحث سے دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعراض کرو. اظہار آسانیاں کر رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں، یہ سنت میں ہے، قرآن پاک میں ہے. جھگڑالو لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ فضول کی مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ نے اعراض کرنا ہے. آپ نے ان کی بات کا جواب نہیں دینا، آپ نے ان کو دوسرے لفظوں میں منہ ہی نہیں لگانا. تو ایسے لوگوں کو آپ نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے، نیگیٹو ورچو ہے ٹھیک ہے، غصہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کمپلشن لگا دی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بہت ہنس کے باتیں کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ ہر چیز کھانی پینی ہے. ٹھیک ہے، اعراض کریں کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، لیکن بہرحال اپنی ڈگنیٹی لو نہیں کرنی اس بندے کے ساتھ الجھ کر.
اپنے آپ کو اپنے بیلنس کو اپنی پرسنالٹی کے بیلنس کا آؤٹ نہیں کرنا کہ جو کچھ آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں آپ قانت بنیں، ان کو سہج کے استعمال کریں، ان کو بحث کر کے فضول میں لڑ کے ضائع نہ کریں، جو آپ کے اندر ابیلٹیز ہیں اس کو سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی وقت میں کسی اچھے کاز میں آپ اس کو یوز کر سکیں، نہ کہ آپ جھگڑا کر کے بحث کر کے فضول بول کے اپنا وقت اپنی انرجیز یہ سب کچھ ویسٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اتنا خوبصورت ایک میسج، ایک خوبصورت سیلف گرومنگ کا ہمیں ٹپ دی ہے، جو اس پر عمل کرنا چاہے گا اور کرے گا اس کی زندگی میں جو برکات ہوں گی وہ اس کتاب اللہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔